بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی کا خیال ہے کہ یہ وائرس قدرت کا انتقام ہے۔ انسان نے زمین کا ستیہ ناش کر دیا تھا، جنگلی حیات کو نقصان پہنچ رہی تھی اور ماحول تباہ و برباد ہو گیا تھا، تو اس کے لیے قدرت کا قانون حرکت میں آ گیا۔ کسی کا خیال ہے کہ یہ مسلمانوں پر ڈھائی جانے والی مظالم کا نتیجہ ہے۔ یمن سے لے کر افغانستان تک اور شام سے لے کر فلسطین تک مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے ظلم کا نتیجہ ہے۔ یہ اتنا ظلم ہوتا رہا اور کسی ایک مسلمان کا ضمیر نہ جاگا۔ کسی کا یہ خیال ہے کہ یہ حرام کھانے کا نتیجہ ہے، یعنی کہ حلال و حرام میں فرق نہیں کیا جاتا اور کچھ بھی کھایا جاتا ہے۔ اگر ہم حلال و حرام میں فرق کر لیں تو انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ انسان اپنی اوقات سے نکل رہا تھا اور سائنس کی بل پر وہ خود خدا بن بیٹھا تھا، تو یہ اس کو اوقات دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کا قدرت حرکت میں آ گیا اور اسے اپنا اوقات دکھایا۔ کسی کا خیال ہے کہ ہم اپنی گناہوں میں خدا کو بھول بیٹھے تھے اور خدا کو یاد ہی نہیں کر رہے تھے، تو یہ خدا کو یاد کرنے کا ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی طرف آ گئی اور اللہ تعالیٰ کو رجوع دینے لگی۔ یہ آج سے سینکڑوں سال قبل دور قدیم کا ایک منظر ہے۔ افریقہ کی دور و دراز کے جنگل میں جنگلی لوگ سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، چونکہ چاند گرہن ہونے کے بنا پر ہر طرف گپ اندھیرا چھا گیا ہے، اور یوں گپ اندھیرا چھانے کو وہ خدا کی ناراضگی سے تعبیر کرتے ہیں، اور جس کے نتیجے میں وہ لوگ پوجا پاٹ، توبہ، دعا اور قربانی کا اہتمام کر رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد وہ اندھیرا مٹتا ہے اور ہر طرف روشنی پھیل جاتی ہے، تو وہ لوگ سجدوں سے اٹھتے ہیں اور جشن مناتے ہیں اور خوشیاں کرتے ہیں اور اس عدم کا اظہار کرتے ہیں کہ آج کے بعد وہ خدا کو کبھی ناراض نہیں کریں گے، اور پھر وہ خدا سے اپنا فضل و کرم جاری رکھنے کی دعا مانگتے ہیں۔ اگر خدا کی احکامات کی خلاف ورزی کی صورت میں عذاب سے خبردار کیا گیا ہے، تو عذاب سے نجات کے لیے گناہوں سے توبہ، عبادت اور قربانی کی تلقین بھی کی گئی ہے۔ آج کے جدید دور میں 7.5 ارب کے انسانوں کو ایک نئے طرز کے عذاب کا سامنا ہے جسے ہم کرونا وائرس کے نام سے پکارتے ہیں، لیکن وہ خدا کی تعلیمات کی خلاف ورزی پھر بھی کرتے ہیں اور ڈرتے ہی نہیں۔ آج ہمیں کرونا وائرس کے لیے دوا تیار کرنی چاہیے، مگر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کسی صورت میں نظر انداز نہیں کرنی چاہیے۔ 21ویں صدی میں انسان ایک مشینی زندگی گزار رہا تھا جس میں فیملی، گھر اور مذہب کو نظر انداز کیا جا رہا تھا، مگر آج مشترکہ ان سارے ممالک کے لوگوں کو ایک خطرے کے خلاف اللہ تعالیٰ نے متحد کر دیا ہے، اور آج ہم لوگ ایک دوسرے کے نزدیک جانے سے ڈر ضرور رہے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی نزدیک جانے کا ایک بہترین موقع مل گیا ہے جسے اپنے ہاتھ سے جانا نہیں چاہیے، اور اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کی دعا مانگنی چاہیے اور توبہ و استغفار کرنی چاہیے۔ تو دعا کیجیے کہ پاکستان سے جلد از جلد یہ وائرس مٹ جائے، اللہ تعالیٰ ساری دنیا سے اس وائرس کو مٹا دے، اور ہم بہت کمزور ہیں، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے ہم اس پر قابو پا سکتے ہیں، لیکن اب اللہ تعالیٰ کا کرم اگر ہمارے ساتھ ہو تو دعا کیجیے کہ یہ جلد از جلد ختم ہو جائے اور یہ پریشانیاں مٹ جائیں۔ Thank you so much for tolerating me. See you soon inshallah with a beautiful video.